اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدين فيها ونعم أجر العاملين۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 135 اور 136 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے متقی لوگ جو نیک لوگ ہیں ان کی صفتوں کو بیان فرمایا ہے۔ جس طرح کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے متقی لوگ جو تقوی والے ہیں، اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں، ان کی صفت بیان فرمائی تھی کہ وہ جب خرچ کرتے ہیں، جب ان کے پاس اللہ بہت دیتا ہے تو وہ بہت خرچ کرتے ہیں، جب کم ہوتا ہے تو پھر بھی خرچ کرتے ہیں۔ وہ تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، آسانی میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو وہ محسنین ہیں، یعنی حسین لوگ ہیں، نیکیاں کرنے والے لوگ ہیں۔ اب اس آیت میں جو آج ہم پڑھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اور صفات عطا فرمائی ہیں کہ وہ اگر ان سے کوئی بے حیائی، برائی، گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی طرف جھک جاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے سوا ہمارے گناہ کو کوئی اور معاف کر ہی نہیں سکتا، اور پھر وہ گناہ پر اڑے نہیں رہتے، یعنی اس گناہ کو جو غلطی سے ان سے ہو گیا اس کو مکمل طور پر چھوڑ دیتے ہیں اور کبھی اس گناہ کے قریب ہی نہیں جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن جو گناہ کر کے توبہ نہ کریں اور گناہ پر اڑے رہیں تو پھر ان کی توبہ تو وہ کریں گے نہیں تو کیسے قبول ہوگی، اور قیامت کے دن تو پھر عذاب تو ان کے لیے لازمی ہوگا۔ اس لیے نیک لوگ جو ہیں، جن میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ جب بھی غلطی گناہ ہوتا ہے تو فوراً وہ اللہ کے حضور جھکتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کو بخشواتے ہیں، کیونکہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہی بخشنے والا ہے۔ تو پھر اللہ سے وہ بھرپور التجا کر کے اپنے گناہوں کو بخشوانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ پڑھتے ہیں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، 135 نمبر آیت سورہ آل عمران کی، والذین، اور وہ لوگ، اذا، جب، فعلوا، کر لیں، فاحشتاً، فاحشہ کہتے ہیں برائی، بے حیائی کو۔ عام طور پر یہ جنسی برائی جیسے زنا ہے یا کوئی ایسے گناہ، برائی والا گناہ، یعنی وہ نہیں کہ گناہ کی طرف یعنی جانے والے، یعنی کہ جانے والے ہوتے ہیں تو ان کو خوف ہو جاتا ہے، تو پھر
والذین اور یہ وہ لوگ ہیں اذا فعلوا جب وہ کر بیٹھیں فاحشتن کوئی بے حیائی برائی گناہ او یا ظالموا یا ظلم کر بیٹھیں انفسہم اپنی جان پر ذکر اللہ تو اللہ کا ذکر کریں اللہ کو یاد کریں فاستغفروا پھر وہ اللہ سے معافی مانگیں لذنوبہم اپنے گناہوں کی وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اور کون ہے گناہوں کو معاف کرنے والا الا اللہ مگر اللہ یعنی اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے وَلَمْ اور نہ یُصِرُّ وہ اڑے نہ رہیں عَلَى مَا فَعَلُوا جو کچھ کہ انہوں نے کیا یعنی جو گناہ کیا اس پر اڑے نہ رہیں اس کو بار بار نہ کریں وَهُمْ يَعْلَمُونَ یعنی اس کو جس کو وہ جانتے ہیں جس گناہ کو غلطی کو کیا ہے اس کو بار بار نہ کریں اس پر اڑے نہ رہیں تو پھر اللہ ان کو معاف فرما دیتا ہے تو یہ ہے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کوئی فحش کام ہو جاتا ہے برائی کا کام ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے اپنے اوپر یہ ظلم کر بیٹھتے ہیں تو پھر اللہ کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اپنے گناہوں پر اڑے نہیں رہتے جو انہوں نے کیے اور جن کو وہ جانتے ہیں ان گناہوں کو یہ کرتے نہیں یعنی ان کو بار بار نہیں کرتے اس پر اڑے نہیں رہتے اگلی آیت جو 136 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہی لوگوں کے لیے جن میں یہ صفات ہوتی ہیں کہ وہ تنگی میں آسانی میں خرچ کرتے ہیں غصہ کو پی جاتے ہیں لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور برائی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کے حضور معافی مانگتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معاف کرنے والا نہیں ہے تو اللہ فرماتا ہے اولئک یہ وہ لوگ ہیں جزاؤہم جن کی جزا جن کا اجر مغفرۃ اللہ کی طرف سے معافی ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اجر یہ عطا فرماتا ہے کہ ان کے گناہ سارے معاف فرما دیتا ہے من ربہم یعنی ان کے رب کی طرف سے انہیں معافی دے دی جاتی ہے گناہوں کی وجنات اور جنت بھی ان کو مل جاتی ہے تجری من تحتہا الانہار یعنی جنت وہ ہے جس کے نیچے نہریں چل رہی ہیں خالدین فیہا اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وَنِعْمَ اور یہ نعمت جو ہے اجر العاملین یہ ان کی اجر ہے ان کا بدلہ ہے عاملین جنہوں نے یہ عمل نیک کیے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ جنت عطا فرماتا ہے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اگر ہم بھی ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی اللہ کے حضور اپنے گناہوں کو معاف کرا کے جنت کے حقدار بن سکتے ہیں اس آیت میں والذین اذا فعلوا فاحشہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا گناہ جس کا نقصان خود کو بھی پہنچے اور دوسرے کو بھی پہنچے یعنی ایسا گناہ جس سے اپنا حق بھی خراب ہو دوسروں کے حقوق العباد بھی خراب ہو جائیں یعنی یہ بڑا خطرناک گناہ ہے جس سے اپنا بھی نقصان ہوتا ہے دوسروں کا بھی نقصان ہوتا ہے اس طرح ہے زنا ہے لواطت ہے بے حیائی ہے برائی ہے گناہ ہے ہر قسم کے جو گناہ جو دوسروں کو بھی تکلیف دیتے ہیں جس سے دوسروں کو بھی اور خود بھی تو پھر ان گناہوں کی معافی اس وقت ہوتی ہے کہ عام طور پر
اگر کسی نے کوئی زنا کیا، کوئی بے حیائی کی، تو شریعت میں یہ ہے کہ اس عورت سے معافی نہیں مانگے گا بلکہ اللہ سے مانگے گا، اس کے پاس نہیں جائے گا۔ ہاں البتہ باقی گناہ، کسی نے کسی کا مال ہڑپ کیا، کسی نے کسی کا عزت خراب کی، یعنی اس کو توہین کی بندے کی، تو اس سے جا کے معافی مانگے گا، پھر اللہ معاف کرے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی نے کسی کا مال قبضہ کیا تو وہ اس کو مال واپس کرے گا، پھر اس سے معافی مانگے گا، پھر اللہ کے حضور جھکے گا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ تو فاحشہ کا مطلب برائی، وہ برائی عام طور پر بے حیائی، برائی، گناہ جو ہوتا ہے تو جس کا اثر دوسروں کو بھی پہنچتا ہے۔ اور اس میں او ظالمو کا مطلب ظلم۔ ظلم وہ گناہ ہوتا ہے جس کا اثر اپنے اوپر پڑتا ہے۔ اب جیسے دیکھیں نا، آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن وہ درخت کے قریب بھی پہنچ گئے، پھل بھی کھا لیا۔ تو پھر آدم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا نا کہ ربنا ظلمنا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو ظلم وہ گناہ ہے جو بندے کی اپنی شخصیت کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، تو اس کا تعلق اپنے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ جس طرح اگر کوئی شراب پیتا ہے، اس کو آپ کہیں کہ جی آپ شراب نہ پیو، وہ کہتا ہے یہ تو میرا اپنا کام ہے، آپ اپنا کام کرو، تو وہ اپنا کام سے مراد وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ تو ظلم یہی ہوتا ہے کہ شراب جیسے وہ پی رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے نا۔ تو ظلم یہی ہوتا ہے کہ اپنے اوپر ظلم کرنا، گناہ وہ کرنا جس کا اثر اپنے اوپر پڑے، وہ ظلم کہلاتا ہے، اور پھر ظالمین میں بندہ شمار ہو جاتا ہے۔ توبہ کرے گا تو معافی ملے گی، نہیں تو پھر قیامت کے دن وہ گناہ اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اس کی شان نزول میں دو باتیں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک کھجور جیسے بیچتے ہیں ایسے، تو ایک دکاندار تھا جو کھجور بیچتا تھا، اس کے پاس ایک حسین عورت آئی اور اس نے کہا کہ آپ کی کھجوریں جو ہیں، آپ کے خرمے جو ہیں، یہ تو اچھے نہیں ہیں۔ دکاندار نے کہا عمدہ جو خرمے اور کھجوریں ہیں وہ تو اندر پڑی ہیں، آئیں میں آپ کو ادھر سے دیتا ہوں۔ اس عورت کو اندر لے گیا اور اس کو گلے سے لگا لیا اور اس کے منہ کو چوم لیا۔ اب عورت نے کہا کہ تو اللہ سے ڈر۔ جب اس نے کہا اس کو کہ تو اللہ سے ڈر، تو پھر یہ سنتے ہی اس کے اندر سے آہ نکلی اور رونا شروع کر دیا، عورت کو چھوڑ دیا اور اتنا شرمندہ ہوا کہ زار و قطار رویا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا حال بیان کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، کہ وہ جو لوگ کوئی فاحشہ، برائی، بے حیائی کر بیٹھتے ہیں، تو او ظالموا، یا ظلم کر بیٹھتے ہیں انفسہم، اپنے اوپر، ذکر اللہ، پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا، پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، لذنوبہم، اپنے گناہوں کی، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے سوا ہمارے گناہوں کو معاف کوئی نہیں کر سکتا، ولا یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور ان کو پتہ ہے کہ جن گناہوں کو انہوں نے کیا ہے وہ دوبارہ اس پہ اڑے نہیں رہتے، اس کو دوبارہ نہیں کرتے، بلکہ وہ اس گناہ سے مکمل طور پر معافی مانگ کر کبھی زندگی میں اس گناہ کے قریب تک نہیں جاتے، تو اللہ ایسے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو معافی مل گئی۔ اسی طرح اس کے بارے میں ایک اور روایت بھی آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک انصاری تھا اور ایک ثقفی تھا، یہ آپس میں دوست تھے، ثقفی قبیلے کا بندہ تھا، تو انصاری اور ثقفی دوست تھے۔ تو ثقفی جو تھا وہ جہاد میں چلا گیا۔ اب جو انصاری تھا وہ اس کو کہہ گیا کہ میرے گھر کا خیال رکھنا۔ اب انصاری گاہے بگاہے جو ضرورت کی چیزیں ہوتی تھیں اس کے گھر میں پہنچاتا تھا۔ ایک دفعہ انصاری جو ہے گوشت لے کر گھر میں گیا تو اس دروازہ کٹکھٹایا، تو وہ اس کی عورت باہر آئی، تو اس نے ہاتھ بڑھایا گوشت لینے کے لیے، تو اس نے اس کا ہاتھ چوم لیا۔
تو یہ حرکت بری تھی اور یہ اچھی حرکت تو نہیں تھی نا. تو اس میں اتنا رویا، پریشان ہوا کہ میں نے یہ کیا کر لیا. پھر جو ہے وہ اتنا شرمندہ ہوا اس سے کہ میں اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو کیا جواب دوں گا جب وہ جہاد سے واپس آئے گا. اور اتنا رویا کہ حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ جنگل کی طرف بھاگ گیا اور پھر آہوزاری میں ہی وہ وقت گزارتا تھا، حتیٰ کہ اس کا دوست جہاد سے واپس آ گیا. جب اس کا دوست واپس آ گیا تو اس سقفی نے جب گھر میں آیا تو بیوی نے اس کو سارا یہ معاملہ بتایا. تو پھر وہ اس کی تلاش میں نکل پڑا، اس کو جنگل میں ڈھونڈا تو وہاں وہ مل گیا. پھر اس کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا اور وہاں پر جو ہے نا عرض کیا کہ یہ جو ہے غلطی مجھ سے ہو گئی اور اس طرح ہے. اس نے کہا تو پھر اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور اگر وہ لوگ جو گناہ بے حیائی برائی کر بیٹھتے ہیں، او ظالموا یا ظلم کر بیٹھتے ہیں، انفسہم اپنے اوپر، ذکر اللہ تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب اور الا اللہ اور ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے سوا ہمارے گناہوں کو معاف اور کوئی کر نہیں سکتا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ تو ان کو پتہ ہے کہ جو گناہ انہوں نے کیے ہیں دوبارہ ان پر اڑے نہیں رہتے، بلکہ اس گناہوں سے دور ہو جاتے ہیں، مستقل طور پر چھوڑ دیتے ہیں. تو کتنی بڑی بات ہے. تو اتنا ساری باتیں جو ہے آپ دیکھیں اللہ کی رحمت کو پھر پاس لاتی ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ حدیث ابو داود اور ترمذی میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گناہوں پر استغفار کرتا رہتا ہے اور وہ اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوتا، یعنی گناہوں کو بار بار نہیں کرتا، اور ہاں یہ ہے کہ اگر اس سے 70 بار بھی کوئی گناہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ وہ گناہ کے اوپر بار بار گناہ کو نہ کرے، کیونکہ بار بار گناہ کو کرنا وہ صغیرہ گناہ کو کبیرہ بنا دیتا ہے. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گناہوں پر قائم رہ کر استغفار کرنے والا ایسے ہے جیسے اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہو. یعنی جو گناہوں کو کرتا بھی رہتا ہے اور معافی بھی مانگتا رہتا ہے اور ساتھ گناہ بھی کرتا رہتا ہے، تو یہ گویا ایسا شخص ہے جو اللہ سے مذاق کر رہا ہے. ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 شخص جنت میں داخل ہوں گے. پہلا شخص وہ جو لا الہ الا اللہ جس نے پڑھ لیا، پھر اس پر مضبوط رہا ایمان کے ساتھ اور اعمال کے ساتھ اور کسی طرح کا شک نہ کیا. دوسرا شخص وہ جنت میں داخل ہوگا جو نیکی کرتا ہے تو نیکی کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے ہی توفیق دی، اگر تو نہ دیتا تو میں کہاں سے کرتا. تیسرا شخص وہ ہے کہ جب اس سے برا کام ہو جاتا ہے تو اس پر دکھ کرتا ہے، غمگین ہوتا ہے، اداس ہوتا ہے، اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، اللہ کے سامنے عرض کرتا ہے کہ یہ میں نے برا کام کر لیا، مجھے معاف فرما دے یا اللہ. اسی طرح فرمایا کہ چوتھا شخص وہ ہوتا ہے کہ جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ اس کو بھی بخش دیتا ہے اور قیامت کے دن اللہ جنت میں داخل فرمائے گا. یہاں پر ایک بات یاد کرنے والی ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا، اس کے بعد اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کر کے اپنے یاروں دوستوں میں، عورتیں اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کر وہ سناتے ہیں کہ دیکھو جی میں نے تو یہ دیکھیں جی وہ فلاں اس طرح میں نے اس طرح کر دیا جی، اس کے ساتھ یہ کر دیا میں نے، یہ وہ اپنے گناہ کو سناتے ہیں، وہ اپنی ہوا مارتے ہیں کہ میں نے بڑا کام کیا، اور دوسرے لفظوں میں وہ گواہ بنا رہے ہوتے ہیں. اب غور کریں کہ جس الزام کا جب گواہ بن جاتا ہے، جب گواہ اس کے موجود ہوں تو وہ الزام نہیں رہتا، پھر وہ جرم ہو جاتا ہے، اور جب جرم ہو جائے تو بندہ مجرم ہو جاتا ہے.
اور مجرم کو پھر سزا ضرور ملتی ہے۔ اس لیے ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے نا، ہم نے تو کوئی غلطی نہیں کی لیکن ہمیں جو ہے نا سزا مل رہی ہے، ہمیں تو جی یہ تکلیف آئی، مصیبتیں آ رہی ہیں، فلاں ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندے، تم نے اپنے گناہ جو کیے وہ دوسروں کو بیان کیے، اور اس میں تم نے مجرم تو بن گئے کہ جب گواہ بن گئے تمہارے، جب تم نے دوسروں کے سامنے اپنے گناہوں کو ظاہر کر دیا تو اپنے گواہ تو بنا لیے۔ اللہ کے فرشتوں نے آپ کو مجرم لکھ دیا، اور مجرم کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں بھی ملتی ہے۔ اس لیے اور اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ تو اس کو توبہ کرے بندہ، اور عرض بھی کرے کہ میں نے اتنے بڑے گناہ کر لیے، میں نے تو دوسروں کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے تھا، میں تو مجرم بن گیا ہوں، میں تو اب وہ گناہ گار۔ تو اس شریعت کے مطابق تو یہ ہے کہ گناہ یا غلطی ہو جائے تو اس کو چھپائے اور صرف اللہ سے بیان کرے، لوگوں سے بیان نہ کرے۔ لیکن لوگوں سے بیان کرے گا تو اپنے گواہ بنا لے گا اور پھر مجرم بن جائے گا، اور پھر مجرم کو سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ اس لیے بہتر ہے کہ یہاں جب آپ اپنے گناہوں کو چھپا کر صرف اللہ سے بیان کریں گے تو آپ دنیا میں جو مصیبتیں تکلیفیں آنی ہیں ان سے بچ جائیں گے، ورنہ وہ جو ہے جب دوسروں کے ساتھ بیان کریں گے تو آپ مجرم بن جائیں گے، اور مجرم کو ضرور دنیا میں اس گناہ کی مصیبت پڑے گی۔ اس لیے آپ کوشش کیا کریں کہ گناہ غلطی ہو جائے کبھی تو اللہ کے حضور پیش ہو کر اللہ کے ساتھ ہی بات کیا کریں، اس کے سامنے ہی اپنی معافی مانگا کریں، ملامت کیا کریں اپنے آپ کو، پھر اللہ ضرور معاف کر دے گا۔ یاد رکھیں، گناہ ایک زہر ہے جو رحمتوں اور برکتوں کو چوس لیتا ہے، اور قلبی اور روحانی سکون بندے کا دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توجہ سے بندہ دور ہو جاتا ہے اور شیطان کی قربت میں چلا جاتا ہے۔ دنیا میں ملنے والی نعمتیں رخصت ہو جاتی ہیں، حلال دور ہو جاتا ہے اور حرام بندے کے قریب ہو جاتا ہے۔ بدکاری جو ہے وہ بھی اسی طرح کی چیز ہے، جب بندہ اس میں پڑتا ہے، چسکے لیتا ہے، تو اس برائی اور گناہ کے اندر جب گھستا جاتا ہے تو وہ دلدل ہے جو بندے کو گمراہی تک لے جاتی ہے۔ اس لیے بدکار بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنی ہر حرکت پر اللہ سے معافی مانگے، اور اگر کوئی شراب پیتا ہے تو وہ اپنے ہر شراب کے گھونٹ پینے کی بھی معافی مانگے کہ میں نے اتنا کیوں کر لیا ظلم اپنے اوپر۔ آپ دیکھیں ذرا، گناہ پیدا کب ہوتا ہے؟ غور کریں نا، تو یہ گناہ پیدا اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، کیونکہ بندہ جو مسلمان جس نے اللہ کو اپنا مالک مان لیا ہے، اپنا سب کچھ مان لیا کہ میرا مالک ہے، مختار ہے، روزی دینے والا ہے، مجھے کھانا پینا اور ہر ضرورت میری پوری کرنے والا میرا رب ہے، اور اللہ جو ہے وہ جب بھی مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، وہی دور کرتا ہے، وہ مجھ پہ کرم کرتا ہے، عزت وہی دیتا ہے، ذلت وہی دیتا ہے، میرا سب کچھ اللہ ہے۔ جب بندے کو اللہ، کیونکہ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اور ایمان کی پہلی شرط یہی ہے کہ اللہ، اور اللہ جو ہے اس کے بارے میں واللہ بصیر بالعباد ہم کہتے ہیں، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے، اپنے بندوں کو وہ بصیر ہے، دیکھتا ہے۔ تو ہمارے ذہن میں ہر وقت ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ سمیع ہے، وہ سن رہا ہے جو ہم کہتے ہیں، اور اللہ علیم ہے، اس کو سارا علم ہے جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں۔ ہر وقت بندے کا ایمان اس پہ ہونا چاہیے۔ جب بندے کا ایمان اللہ پر نہیں ہوتا، یعنی وہ یہ نہیں سمجھتا، اس کو پتہ نہیں ہے، یہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تو نہیں دیکھ رہا۔ اب گناہ تو اس وقت ہوگا نا جب پتہ ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا مجھے، تو وہ پھر اللہ پر ایمان تو نہ ہوا۔ تو ایمان نہ ہوا تو اس حالت میں بندہ مر گیا تو کیا خیال ہے، وہ اسلام کی حالت ہوگی؟ تو سوچو تو صحیح نا۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بندہ بے حیائی، برائی، فحاشی میں کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اندر سے ایمان غائب ہو جاتا ہے، اس میں نہیں ہوتا بلکہ معلق ہو جاتا ہے فضا میں، اور جب وہ برا کام کر لیتا ہے پھر اس میں آتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس حالت میں بندہ مر جائے تو اس کی موت پھر اسلام پہ کہاں ہوگی؟ تو اس لیے جب بندہ برا کام کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس وقت جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ کیفیت جو ہے وہ ہوتی ہی نہیں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔
اگر اس کو پتہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر برائی ہوتی نہیں ہے. تو اس کا مطلب اس وقت آمنت باللہ ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ کا اثر کہاں ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ گناہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، اور غفلت میں ہی گناہ پیدا ہوتا ہے، اور اس وقت پھر شیطان اور نفس اور باقی تمام مخلوق کے بھرپور حملے ہوتے ہیں. گناہ کرانے اور کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ شیطان اور جتنے بھی مخلوق میں ایسے برے لوگ ہیں وہ پوری کوشش کرتے ہیں، اور گویا یاد الہی اور ذکر الہی اور اللہ کے بارے میں جو ایمان ہے اس میں جب کمی ہوتی ہے تو پھر غفلت کے سبب گناہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے غافل نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ کو اللہ کے حضور حاضر رکھنا چاہیے، اللہ سے دعاؤں میں عرض کرنا چاہیے کہ مجھے غفلت سے بچا، ہر وقت اپنی توجہ میں مجھے مرکوز فرما، اور میرے نفس کی حالت جو ہے اس کو مجھ سے دور رکھ، کیونکہ تو ہی مجھے نفس کی شرارتوں سے بچا سکتا ہے اور شیطان کی شرارتوں سے بچا سکتا ہے، کیونکہ میں تو شیطان کو نہیں دیکھ سکتا اور نفس کی شرارتوں سے میں آگاہ نہیں ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ بندے پہ کرم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کو بچا لیتا ہے. اسی طرح جب گناہ کرنے والے کو کہا جاتا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ سے ڈر، تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور یاد الہی میں ندامت اور ملامت کے غوطے کھانے لگتا ہے. اس کی یہ حالت استغفار اور توبہ کی صورت میں اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس حالت یعنی اس کے نفس کی یہ حالت کہ وہ ملامت کر رہا ہوتا ہے اپنے اوپر، تو اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی قسم اٹھاتا ہے، اور جس کی قسم اللہ اٹھائے تو کیا خیال ہے اسے نہیں بخشے گا؟ تو اللہ ضرور اسے بخش دیتا ہے. اس لیے وہ بندہ جو گناہ کر کے اس کے اوپر قائم رہتا ہے، اصرار کرتا ہے، جیسے یہاں پر ہے نا، اللہ نے فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، جو گناہ کیا اس پر وہ اڑے نہ رہے، بار بار نہ کریں. اگر بار بار اس گناہ کو کرتے رہتے ہیں تو وہ شیطان کی قربت میں چلے جاتے ہیں اور گمراہی کے دلدل میں غوطے کھانے لگتے ہیں. یہ دلدل اسے اپنے اندر لیتی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کا ایمان تک چوس لیتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. پہلی ہے کہ پچھلے گناہوں پر ندامت اور ملامت کریں. دوسری بات، آئندہ گناہوں کے قریب نہ جانے کا پختہ ارادہ کریں. یاد رکھیں کہ بدکاری اور بے حیائی کی عیاشی جو بندہ کرتا ہے وہ نیک کاموں میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اور حکم ربی کے مطابق نہ بندہ کوئی خرچ کر سکتا ہے، بلکہ اس کا خرچ ہی بے حیائی پہ ہوتا ہے، برائی پہ پھر ہونا لگتا ہے. یعنی خرچ کی راہیں بھی برائی کی طرف کھلتی ہیں. گناہ کی راہوں میں جانے والا اپنے اوپر نیکی اور سعادت کے تمام دروازے بند کر بیٹھتا ہے. اور فحش جو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، تو فحش جو ہے اس کا مطلب دوسرا یہ حد سے نکل جانا بھی ہے. یعنی اسلام کی جو حدود ہے، حد سے بندہ نکل جاتا ہے تو نہ وہ اپنے لیے پرسکون رہتا ہے، نہ دوسروں کے سکون کا وہ سبب بنتا ہے، بلکہ اپنے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے، دوسروں کے لیے بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. تو بندہ جب برائی کرتا ہے وہ زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے اور خود بھی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، تو اسلام سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے اس کا، اور اسی طرح حقوق العباد بھی تلف ہو جاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ظلم جو ہوتا ہے، ظلم کا میں نے عرض کیا کہ اس کا گناہ بندے کے اوپر پڑتا ہے، بندے نے خود وہ کام کیا ہوتا ہے. ظلم بندے کی اپنی ذات کو تباہ کر دیتا ہے. تو حدیث قدسی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری مسلم اور مسند احمد میں یہ موجود ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اللہ کے ہاں فریاد کرتا ہے، اے میرے رب مجھ سے گناہ ہو گیا، اسے بخش دے. اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ میرا رب گناہ پر
پکڑتا بھی ہے اور معاف بھی کر دیتا ہے، لہٰذا میں نے اس بندے کا گناہ بخش دیا۔ پھر بندے سے پھر کوئی گناہ ہو جاتا ہے، پھر عرض کرتا ہے یا اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ سے پھر گناہ ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کرم فرماتا ہے، اس کی وہ گناہ دوسرے کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ پھر بندے سے تیسرا گناہ ہو جاتا ہے کبھی کوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، معافی مانگتا ہوں کیونکہ تیرے بغیر کون مجھے معاف کر سکتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھتا ہے کہ یہ تو میری طرف ہی جھک رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں ہی پکڑتا ہوں اور میں ہی گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کو اسی طرح گناہ ہونے پر بندہ جب بھی معافی مانگتا رہتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا رہتا ہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، اللہ تو اتنا معاف کرتا ہے اور ہم اللہ کے ساتھ کتنا مخلص ہیں، ذرا غور تو کریں نا۔ یاد رکھیں کہ اللہ کی نافرمانی غفلت سے ہوتی ہے، اور بعض اوقات بندہ بغاوت کرتا ہے۔ بغاوت کیا ہوتی ہے؟ باغی ہونا، دشمنی، یعنی اللہ تعالیٰ کا دشمن بن جاتا ہے۔ جب اللہ کا حکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز پڑھو، دین کا کام کرو، یہ سچ بولو، برائی بے حیائی سے بچو، زنا سے بچو، رشوت نہ لو، کسی کا حق نہ مارو، یہ ذخیرہ اندوزی نہ کرو، مال کو سب کے سامنے مارکیٹ میں دو، اور اسی طرح حلال کا خیال رکھو، حرام سے بچو۔ اللہ تعالیٰ جب بتاتا ہے تو بندہ جب اللہ کی بات کو ایک طرف رکھ کے اپنی مرضی کرتا ہے تو اللہ سے بغاوت کر رہا ہوتا ہے، دشمن بن جاتا ہے اللہ کا، تو ضد کرتا ہے۔ ضد جو ہے شیطان سے ہے، اور یہ بغاوت بندے کو دین سے دور لے جاتی ہے۔ اسی طرح ریاکاری اور دکھاوا جو ہوتا ہے، بعض اوقات بندہ شو بازی میں ایسی باتیں بول جاتا ہے جو اللہ کی قدر اور عظمت کے خلاف ہوتی ہیں، تو اپنا ایمان بھی ضائع کر جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الشرک، یہ جو شرک ہوتا ہے وہ ظلم و نظیم ہے، اور جو ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، یہ بھی شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ تو اس لیے ریاکاری اور دکھاوا بھی بندے کو اللہ کی قدر و عظمت سے ہٹا دیتا ہے، اور بندہ اللہ کا قدردان نہیں رہتا۔ اس لیے شرک جو ہے یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے، ریاکاری اور دکھاوا۔ آج کل اس میں سب لگے ہوئے ہیں، دیکھیں۔ اسی طرح دیکھیں کہ لالچ، ہرس، ہوا جو ہوتی ہے وہ بھی بندے کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ بندہ لالچ کرتا ہے نا کہ یہ بھی میرے پاس ہو، وہ بھی ہو، جبکہ جتنا ضرورت ہے وہ تو تیری پوری ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا کہ جو ہے نا میں بندوں کا رزق جو ہے وہ خود ہی دیتا ہوں، رزق کی ذمہ داری میں نے خود لے لی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یعنی کوئی بھی چلنے والا زندہ جاندار جو ہے اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے اوپر لے لی ہے۔ اب ہم لوگوں نے وہ رزق جو ہے، ہم تو اس رزق کو جو کہ رزق ضرورت کا ہوتا ہے نا، کہ ہماری ضرورت ہے کھانا پینا اور کپڑے پہننا اور رہنا کسی گھر میں یا جگہ پہ، وہ تو ہماری ہوتی ہیں، لیکن ہم جو ہے نا جب عیاشی کی طرف چاہتے ہیں، یہ بھی چیز مجھے نہیں ملی، وہ بھی نہیں ملی، یہ تو بات نہیں ہے نا۔ پھر اللہ کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ آپ کو رزق دیتا ہے، ضرورت کا رزق جو آپ کی ضرورت ہے وہ ضرور پوری ہوتی ہے، اللہ ضرور دیتا ہے، لیکن آپ کی جو یہ سامان تعیش ہے، جو عیاشی کے سامان ہے، یہ تو اللہ نے نہیں فرمایا نا۔ تو یہ آپ خود پھر اپنا جو آپ کو رزق ملتا ہے آپ ان میں ضائع کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں میرے پاس تو ہے نہیں، جبکہ آپ کے پاس تو اللہ نے دیا۔ اب اللہ تو جھوٹا نہیں ہے، اللہ تو بالکل سچ بولتا ہے۔ اللہ نے خود فرما دیا ہے کہ جب اللہ نے سچ فرما دیا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ میں نے رزق کی ذمہ داری تو میں نے خود لے لی ہوئی ہے، تو رزق تو سب کو ملتا ہے۔ اب بندہ جو ہے نا وہ اس رزق کو پھر لینے والا تو بنے نا، اس کو استعمال کرنے والا بنے پھر، لیکن وہ جب اپنے عیاشی کے سامان اور اپنے آپ کو آسائش کی طرف لائے گا، تو پھر صاف ظاہر ہے کہ پھر وہ جو رزق ہے اس کا سارا حصہ تو ادھر خرچ کر دے گا، تو پھر اس کے پاس اپنا بھوک مٹانے کو بھی نہیں ہوگا، تو کچھ بھی نہیں بچے گا پھر۔ تو اس طرح گناہ ہوتا ہے، پھر رشوت لے گا، گناہ کرے گا، تو یہ اپنے لیے کرتا ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق بندے کو جو دینا ہے وہ دیتا ہے اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ہر بات سچی ہے، قرآن پاک سچا ہے،
اللہ کی کتاب سچی ہے، یہ اللہ کے الفاظ ہیں قرآن پاک میں، وما بن دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، میں نے رزق جو چلنے والا کوئی بھی جاندار ہو اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے ذمے لے لی ہے۔ تو پھر ہم جو ہیں ہم اس رزق کو صحیح استعمال نہیں کرتے، ہم اپنی دوسری خواہشات کو پورا کرنے لگ جاتے ہیں، پھر شکایت کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ بتائیں کہ اللہ کے ہم کتنے قدردان ہیں، سوچیں تو صحیح نا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو شیطان جو تھا وہ بہت رویا، جب اس کے چیلے جو شیطان کے چیلے جو تھے، اس کا سارا لشکر جو تھا وہ اس کے سامنے جمع ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیوں روتے ہو؟ شیطان نے کہا کہ اب ایسی آیت نازل ہو گئی ہے، یعنی بنی آدم کا کوئی گناہ اسے اب نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی اب جو ہے وہ گناہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے بخش دے گا۔ اب شیطان کی اولاد نے اسے کہا کہ آپ گھبراؤ نہیں، ہم انسان کے اوپر ہوا اور خواہشات نفسانی کے دروازے کھول دیں گے، جس کی وجہ سے وہ گناہوں کو اچھا سمجھنے لگیں گے اور توبہ کی طرف مائل ہی نہیں ہوں گے۔ اس پر شیطان مطمئن ہو گیا۔ آج کل یہی ہے، خواہشات نفسانی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بندہ حرص و ہوا میں مبتلا ہے اور شیطان کے چیلے جو ہیں وہ اپنا کام پورا کر رہے ہیں، اور بندہ توبہ استغفار کی طرف آتا ہی نہیں ہے، بلکہ اسلام سے دور اور کفر کی ہر چیز کو اچھا سمجھ کر اس کو اپنے دین میں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کام کو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس کو کر کے سکون محسوس کرتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، اور یہ کہتا یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ خود سوچو کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آج کل یہی حالت ہے کہ لوگ گناہ کرتے ہیں، شرمندہ نہیں ہوتے، گناہوں کو اچھا سمجھ کر کرتے ہیں۔ تو بندے کو چاہیے کہ استغفار کو جاری کر لے، استغفار معافی مانگے جو غلطیاں ہو گئی ہیں۔ شیطان جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا، کیونکہ شیطان ہلاک کرتا ہے بندے کو گناہ کرا کے، وہ بندے کو صرف کہتا ہے کہ تو گناہ کر، اور بندہ خود کرتا ہے۔ قیامت کے دن بھی جب شیطان کو لایا جائے گا تو وہ یہی کہے گا کہ میں نے تو اس سے گناہ نہیں کرایا تھا، یہ اتنے خود ہی کیا تھا، میں نے تو اس کو اشارہ دیا تھا کہ یہ ایسے کام ایسے اچھا ہوتا ہے، تو اس نے میری بات مان لی تھی، کیا تو اس نے خود ہی تھا، لہٰذا بھگتے خود، پھر جہنم میں جائے گا بندہ۔ اس لیے جو ہے استغفار جو ہے اور لا الہ الا اللہ جو ہے، یہ دو ذکر ایسے ہیں جو شیطان کو کی ساری کوششوں کو دبا کر دیتے ہیں۔ بندہ اللہ کے حضور پیش ہوتا رہے، استغفار کرتا رہے اور لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، تو اللہ کی رحمت سے بندہ شیطان کی تمام چالوں سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ گناہ کرتے رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم پیر صاحب کے پاس چلے جائیں گے، پیر صاحب دعا کریں گے، بس میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ بزرگ معاف کرا دیں گے۔ یہاں اس آیت میں تو اللہ نے یہ فرمایا کہ معاف کرنے والا تو اللہ خود ہے، تو وہ اللہ ہی کرتا ہے معاف، تو بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دعا ضرور کرائیں، دعا اچھی چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ یقین رکھنا کہ فلاں بندہ میرے گناہ معاف کر دے گا تو وہ شرک ہو جاتا ہے۔ معاف اللہ کرتا ہے، گناہ کو معاف صرف اللہ کرتا ہے، اس لیے اگر کوئی بزرگ ہوگا وہ بھی اللہ سے معافی مانگے گا۔ ہاں، بزرگ کی جو اللہ کے حضور وہ اس کی عزت ہے، کیونکہ وہ اللہ کا فرما بردار ہے، نیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو سنتا ہے، تو اس لیے نیک بندے سے دعا جب کراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ لیکن یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے گناہ وہ بندہ فلاں بندہ معاف کر دے گا، اس کے پاس جاؤں گا تو، جس طرح عیسائی کہتے ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم گناہ کرتے رہیں اور اتوار کے دن جو ہے ہم اپنے پوپ کے پاس چلے جائیں گے تو اس کو ہم عرض کریں گے تو وہ ہمارے گناہ معاف کر دے گا، تو بس پھر ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ بات غلط ہے اور اسلام میں یہ بات نہیں ہے۔ اسلام کے اندر یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ معاف کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ خود ہے،
کوئی بھی پیر ہو، بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، وہ دعا کر سکتا ہے بندے کے لیے اور اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ وہ نیک بندہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو نیک بندے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ دوسروں سے دعا ضرور کرائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی دعائیں ضرور سنتا ہے، لیکن یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ فلاں بندہ میرے گناہ معاف کر دے گا، وہ میرا بزرگ ہے یا فلاں ہے، تو یہ بات نہیں ہے۔ معاف کرنے والا اللہ خود ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کو معافی نہیں ملتی جب تک کہ وہ گناہ کو چھوڑ نہ دے، لیکن اگر یہ کہے کہ گناہ بھی کرتا رہوں، معافی بھی ملتی رہے، تو یہ پھر مذاق کر رہا ہے اللہ سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ استغفار کے ساتھ کوئی کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا، کیونکہ استغفار کے ساتھ کبیرہ بھی معاف ہو جاتا ہے، بڑا گناہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جو بندہ اڑا رہتا ہے گناہ پر، بار بار کرتا ہے، تو پھر اس کا صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے، یعنی چھوٹا گناہ بھی بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ پرہیزگار لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جان بوجھ کر کوئی برا کام نہیں کرتے۔ ہاں اگر ہو جائے تو فوراً رب تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں جھک جاتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ استغفار اور توبہ کے بعد بھی بندہ اگر گناہ کرتا ہے تو وہ توبہ کو توڑ دیتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ پھر روئے اور گریہ زاری کرے اللہ کے حضور، پھر اللہ ہی معاف کر سکتا ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جس نے توبہ کی گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اور بہتر کیا ہوتا ہے کہ جو گناہ، کیونکہ بندے نے بڑے گناہ کیے ہوتے ہیں، جو گناہ بندے کو یاد آتا جائے اس کی معافی مانگتا جائے، اس طرح سے سارے گناہوں کی بندہ معافی مانگ لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہ آیت جو آیت نمبر 135 ہے سورہ آل عمران کی، اور ایک آیت سورہ نساء کی 11 نمبر آیت ہے، ان دونوں آیتوں کو بندہ پڑھے، ان کا ورد کرے، اس کے بعد گناہوں کی معافی کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وضو کر کے بندہ کھلے میدان میں 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ خود بھی گناہوں سے بچیں، برائیوں سے بچیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کو گناہوں سے بچائیں۔ تو ہمیشہ جو ہے آپ دیکھیں کہ جو آوارگی ہے نا اور غلط صحبتیں ہیں، وہ فحاشی اور بے حیائی کی طرف اور بدکاری کی طرف اور شراب و کباب کی طرف لے جاتی ہیں، اور بندہ اسراف میں یعنی فضول خرچیوں میں چلا جاتا ہے۔ اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں جب ایسے دوستیاں اور تعلق کو رکھتے ہیں، ایسے آوارہ ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کے گھر اجڑ جاتے ہیں، بیوی بچوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، تنگ دستی آ جاتی ہے، پرابلم پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے، اس لیے گناہوں پر اڑنے والے نہ بنیں۔ گناہوں پر اڑنے والا تو وہ ہوتا ہے جو گناہ کو حقیر سمجھتا ہے اور اس کو کرتا رہتا ہے، بلکہ توبہ کر کے گناہ سے باز آ جائیں۔ ہمیشہ جو ہے آپ دیکھیں ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے، دنیا میں 4 قسم کے آدمی ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ مال بھی دیتا ہے، علم بھی دیتا ہے۔ اب یہ بندہ اگر مال اور علم کو صلح رحمی یعنی مال صلح رحمی میں خرچ کرتا ہے، صلح رحمی کا مطلب ہے اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھتا ہے، ان غریب غربا کا، یتیموں کا، دوسروں کا، تو اسی طرح اللہ کا حق بھی پہچانتا ہے، اور پھر اپنے علم سے بھی اور اپنے مال سے بھی، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا مرتبہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ علم ہونے کے باوجود اپنے مال کو اور اپنے علم کو یعنی وہ ضائع کرتا ہے اور اللہ کے حکم کے خلاف کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اور پھر وہ دنیا میں ہی فائدہ تو اٹھا سکتا ہے اپنا، آخرت میں اس کے لیے پھر عذاب ہے۔ اسی طرح سے ایک بندہ جس کو اللہ نے علم عطا کیا، لیکن وہ سوچتا ہے کہ یا اللہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں تیری راہ میں خرچ کرتا، اور اگر اس کی وہ کہنے میں خالص نیت سے کہہ رہا ہے، دل سے کہہ رہا ہے، تو جو بندہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کے برابر اس کو ثواب ملے گا قیامت میں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ وہ بندہ، تیسرا بندہ وہ سمجھ لیں کہ جس کے پاس علم بھی نہیں ہے لیکن اللہ نے اس کو مال دے دیا ہے،
اب وہ مال جو ہے پھر وہ خرچ کرتا ہے، لیکن مال خرچ کرتا ہے اپنی مرضی سے، کیونکہ اس کو علم تو ہے نہیں۔ پھر وہ جہاں اس کا دل کرتا ہے وہاں خرچ کرتا ہے، پھر وہ اپنے صلح رحمی بھی نہیں کرتا، اللہ کے حقوق کو بھی نہیں پہچانتا کہ اللہ کے حکم کے مطابق کہاں کہاں خرچ کرنا ہے۔ تو اس شریعت میں اس کو رذیل اور خبیث کہا گیا ہے۔ اس لیے جو ہے نا، اور بعض بندے ایسے ہوتے ہیں، چوتھے نمبر پہ ایسا بندہ سمجھ لیں کہ جس کو نہ علم ہے اس کے پاس اور نہ مال ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس علم ہوتا اور مال ہوتا تو میں اللہ کی راہ میں ہی اس کو خرچ کرتا، تو وہ اللہ کے ہاں مرتبہ پاتا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں بھی اس دولت مند کی طرح بے حیائی اور برائی اور گناہ کے کاموں میں پیسے کو لگاتا، اور میں بھی اپنے علم سے دوسروں کو جادو کرتا، دوسرے غلط کام کرتا، تو پھر وہ جو ہے اپنے گناہوں کا وبال جو ہے قیامت کے دن پائے گا، اور اس کی سزا اس کو ضرور ملے گی اگر وہ توبہ کر کے نہ مرا۔ تو توبہ کر کے مرنے والا بچ جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو فرمائے گا کہ اپنا اعمال نامہ پڑھ۔ وہ اپنا اعمال نامہ پڑھنے لگ جائے گا۔ نامہ اعمال میں چھوٹے گناہ بھی ہوں گے، بڑے بھی ہوں گے۔ وہ اللہ سے حیا کرتے ہوئے بڑے گناہوں کو چھوڑتا جائے گا اور چھوٹے گناہوں کو پڑھتا جائے گا۔ جب وہ سارے گناہ پڑھ چکے گا اور نامہ اعمال کی کتاب ختم ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تو نے جتنے گناہ پڑھے ہیں، میں نے تو ان سب گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ بندہ کہے گا ابھی تو میں نے بڑے گناہ نہیں پڑھے، وہ تو ابھی رہتے ہیں۔ تو یہ فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے گناہ کتنے اس نے کیے ہیں، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ بندے نے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے، اور اسے یقین ہے کہ اس کا رب اللہ ہی ہے، اور اللہ ہی اس کو سزا دے سکتا ہے گناہوں کی، اور اللہ ہی اس کو بخش سکتا ہے۔ تب اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے بندے کو گناہوں پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے، گناہوں پہ اڑنا نہیں چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو اپنی زبان جو ہے اس پر توبہ استغفار کو لازم رکھے، اور گناہ کے کام جو ہیں اس کو جاری نہ رکھے، اور ورنہ توبہ استغفار مذاق ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت اور احترام کریں۔ اور رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتی ہیں کہ غفلت کے ساتھ استغفار جو ہے وہ بندگی کے خلاف ہے۔ استغفار کریں تو ایکٹیو ہو کے کریں، چست ہو کے۔ تو اسی لیے گناہوں پر تکرار نہ کریں، گناہ سے بچیں، اگر ہو جائیں تو معافی ضرور مانگتے رہیں، اور بار بار گناہ پر اڑتے نہ رہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جس نے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جس نے یہ پڑھ لیا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بخش دے گا۔ تو اس لیے استغفار پڑھا کریں، اور دل کی سختی کو استغفار دور کرتا ہے، ضد ختم کرتا ہے، بار بار گناہ پر اڑے رہنے کی حالت کو دور کرتا ہے۔ اپنے گناہ کا اللہ سے اقرار کرو، اور قرآن پاک میں جیسے آتا ہے کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ بناؤ، یعنی اللہ کی آیتوں میں جو حکم شریعت ہے اس کو پورا کرو، اس کا مذاق نہ بناؤ، اللہ کے حکم کو مانو، اس پہ عمل کرو۔ اللہ بندے کو ڈھیل دیتا جاتا ہے توبہ استغفار تاکہ بندہ کر لے، اور اگر نہیں کرتا تو پھر اللہ اس کو پکڑتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک اللہ جو ہے اس کی پکڑ جو ہے، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو پھر اللہ جب پکڑتا ہے تو پھر بندہ جو ہے اس کو چھڑا نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ کی طرف بندہ رجوع رکھے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ جہاں صفتیں اتنی بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ متقین لوگ کی پہلی صفت جیسے آئی کہ پچھلی آیت میں کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء، یعنی وہ لوگ جو کہ تنگی میں اور آسانی میں خرچ کرتے رہتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ تو واللہ یحب المحسنین، اللہ کے ہاں یہ بڑی نیکی کرنے والے ہیں۔ اور والذین اذا فعلوا، اور جب یہ فعلوا فاحشہ، اور جب ان سے کوئی فاحشہ برائی ہو جاتی ہے، اور ظلموا انفسہم، یا ان سے کوئی ظلم ہو جاتا ہے تو اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں،
تو ذکرullah تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں، مستغفار کرتے ہیں، اللہ کے ہاں معافی مانگتے ہیں۔ جب اللہ کے حضور یہ معافی مانگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اور یہ سوچتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ کہ گناہوں کو معاف کرنے والا تو اللہ ہے، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے۔ تو وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بوجھتے ہوئے اس کو جو گناہ کیے ہیں ان کو دوبارہ نہیں کرتے، اڑے نہیں رہتے، بلکہ ان گناہوں کو مستقل طور پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے پھر یہ لوگ ایسے ہیں۔ اگلی آیت میں 136 میں اللہ نے فرمایا اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، جزاؤہم، ان کی جزا جو ہے، مغفرۃ، معافی ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے معافی عطا فرما دیتا ہے، اور معافی نہیں دیتا بلکہ وجنات، اور جنت بھی ساتھ اللہ دیتا ہے، تجری من تحتہا الانہار، وہ جنت جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، ونعما، اور یہ نعمت جو ہے، یہ اجر ہے ان کا، عاملین، ایسے عمل کرنے والوں کا۔ تو ایسے عمل کرنے والوں کا یہ اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی بھی قبول کر دی، یعنی معاف بھی کر دیا ان کو، اور ساتھ جنت بھی دے دی، اور وہ بھی جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ بہت بڑی ہی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو یہ عطا فرمائی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھیں، ذہن میں رکھیں ہر وقت کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ کو سب علم ہے، تو اس طرح سے آپ سے گناہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ کو یاد رکھیں، ہر وقت برائی، بے حیائی، گناہ کی طرف نہ جائیں، شیطان اور نفس اور دوسرے لوگ جو آپ کو اس طرف لگائیں ان کی صحبت ہی چھوڑ دیں، جو دوست برے ہیں ان کو چھوڑ دیں اور تعلق کو ختم کر دیں، جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھیں، ان کی صحبت اختیار کریں، اللہ کی طرف رجوع رکھیں، اور جو اللہ کی طرف بلانے والا ہو اس کا ادب کریں، اور اللہ کی قدر کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، اور ہمیشہ دعائیں کریں تو درود و سلام کے ساتھ، کیونکہ درود و سلام کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں تاکہ ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔